مولانا محمد عاصم صاحب اور ہماری اس تنظیم جمعیت علماء جسپور کے روح رواں اور اہم رکن حضرت قاری محمد سلمان صاحب اور امام قاضی و علی مسجد حضرت مولانا مفتی محمد اکرام صاحب وغیرہ، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، دراصل ہمارا جو یہ پروگرام کا سلسلہ ہے یہ تنظیم جمعیت علماء جسپور کے پلیٹ فارم سے ہے، جو کہ ابھی تقریباً 1.5 ماہ پہلے اس تنظیم کو بنایا گیا اور بہت سارے اغراض و مقاصد اس کے تحریر میں آ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مقصد ہمارا یہ بھی چل رہا ہے کہ جمعے کو مساجد کے اندر علماء کرام بیان کرتے ہیں اور مجمع سماعت کر لیتا ہے مردوں کا، لیکن ہماری ماں بہنیں اور ہماری مستورات دینی باتوں سے محروم رہتی ہیں، لہذا کوئی ایسی شکل عمل میں آنی چاہیے کہ جس شکل کے تحت اور اس کی بنیاد پر ہماری مستورات کو بھی دینی باتوں سے فیضیابی حاصل ہوتی رہے۔ چنانچہ اس پروگرام کی اولاً جو کڑیاں تھی وہ مسجد ابوبکر کے حلقے میں رہی اور ماشاءاللہ وہاں کی مستورات نے اس اجتماع میں بالخصوص شرکت کی اور بہت اس پروگرام کو سراہا، اور ابھی تک اس حلقے میں بارہا مطالبات اس پروگرام کے آ رہے ہیں۔ ہم نے چاہا کہ یہ پروگرام ابوبکر مسجد کے حلقے میں ہی نہ رہے بلکہ جسپور کے کونے کونے میں یہ پروگرام منعقد ہونے چاہیے۔ پھر اگلے پروگرام ہمارے طے ہوئے باغوں والی مسجد کے حلقے میں، چنانچہ یہاں آپ کے اس حلقے میں یہ دوسرا پروگرام ہے۔ یہاں سے بھی الحمدللہ مستورات کے مطالبات اور علاقے کے لوگوں کے مطالبات اتنے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ یہیں یہ پروگرام کا سلسلہ رہے، لیکن پروگرام اور تنظیم کی تشہیر بھی مقصود ہے، لہذا آئندہ پروگرام جو ہمارا طے ہوا وہ قاضی والی مسجد کے حلقے میں طے ہوا۔ جو مستورات یہاں پر موجود ہیں میں ان سے گزارش و درخواست بھی کروں گا، جیسے وہ یہاں شریک ہوئی ہیں آئندہ ہونے والے پروگرام میں بھی شریک ہوں اور شریک کریں، یعنی اپنی دوسری ماں بہن کو اور پڑوسی خواتین کو لے کر کے جائیں۔ باہر کیف عرض یہ کرنا ہے کہ ہم جو یہاں پر مستورات جمع ہوئی ہیں، ہمارا کہنا سننا رائے گا اور بیکار نہیں جانا چاہیے۔ ہماری نیتیں صحیح ہونی چاہیے اور ہم یہاں جو جمع ہوئی ہیں بارش باوجود کہ جاری ہے اور ایسی دشوار گزار بارش کے باوجود اور ایسے ٹھنڈ کے موسم میں آپ یہاں پر جمع ہو گئی، پھر کیوں نہ آپ کا یہاں جمع ہونا یہ نفع سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا میں یہ بھی درخواست و گزارش کروں گا کہ جتنی باتیں آپ سے کہی جائیں کوئی جملہ ضائع نہیں ہونے دیا جائے اور بغور سماعت کرنے کے بعد اس کو ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ ہر بات قابل تقلید اور قابل عمل ہونی چاہیے۔ چنانچہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جو قرآن کریم کے 7ویں پارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں یہ واضح طور سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں دوسرے آدمی کا اور دوسرے انسان کی کوئی شرارت اور کسی بھی قسم کی خباثت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، اگر آپ کو نقصان پہنچائے گی، آپ کی اپنی شرارت نقصان پہنچائے گی،
آپ کو اگر خمیازہ دنیا میں اور آخرت میں بھگتنا پڑے گا تو آپ کو اپنے کیے کا بھگتنا پڑے گا۔ اگر ہم سب نماز نہ پڑھیں گے پریشانی ہمیں لاحق ہوگی، دینی اعمال پر ہم کھڑے نہ ہوں گے دشواریاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو پکڑو، یعنی اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنی اصلاح کی کوششیں اور فکریں کرو۔ لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرا آدمی برائیاں کر رہا ہے، ان برائیوں کا نتیجہ تمہیں نہیں بھگتنا پڑے گا۔ لہذا جب یہ بات اور قرآن کریم کا یہ ترجمہ مطلب آپ کو سمجھ میں آیا تو اب سمجھیں اور اپنی زندگیوں کے اندر ان باتوں کو لائیں کہ آج ہمارے درمیان میں بے پردگیاں عام ہیں۔ آج ہماری خواتین دنیاوی تعلیم سے تو آراستہ ہونے کی کوششیں کرتی، دینی تعلیم سے بے بہرا اور اندھی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ خواتین ہی کی بات نہیں بلکہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ہر ایک دین سے ایسے کوسوں دور ہیں اور دین سے ایسے لاپرواہ ہیں، دینی معلومات ان کو حاصل نہیں ہیں۔ اگر دینی معلومات حاصل بھی ہے تو دین پر ان معلومات کے مطابق اس پر عمل نہیں ہوتا۔ میری ماؤں بہنوں ذرا سمجھو، آپ اپنے مقام کو پہچانو، آپ اپنے مرتبے کو پہچانو۔ اگر آپ نے اپنے مرتبے کو پہچان لیا، آپ ہی کی گود وہ گود ہے کہ آپ کی گود سے اللہ نے نبیوں کو جنم دیا ہے۔ بتاؤ وہ نبی اعظم جس کے متعلق ابھی ہمارے امام محترم آپ کی شان میں گنگنا رہے تھے، ایسی شایان شان آپ کی بیان کی جا رہی تھی، وہ آپ ہی کی گود تھی۔ وہ اسی خاتون صنف نازو کی عورت کی گود تھی کہ جس نے نبی کو جنم دیا، لاکھوں انبیاء کو جنم دیا۔ اس عورت کی گود نے بزرگان دین پیدا کیے ہیں، ہمارے اسلاف اساتذہ اس گود نے پیدا کیے ہیں، اور میں بھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ علماء بولتے ہیں، ائمہ علماء جتنے نیک لوگ ہیں وہ ساری اس ماں کی گود سے جنم لے رہے ہیں، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہی ماں کی گود ہے، اس ماں کی گود سے ڈکیت بھی پیدا ہو رہے ہیں، اسی ماں کی گود سے رہزن بھی پیدا ہو رہے ہیں، اسی ماں کی گود سے قاتل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آج ہماری مائیں اور آج ہمارے باپ اور آج ہمارے بھائی بہن پریشان ہیں اپنے بھائیوں سے، پریشان ہیں اپنی اولاد سے، پریشان ہیں اپنے باپ سے، پریشان ہیں ایک دوسرے سے، گھر گھر کے اندر خانہ جنگی ہے۔ کیوں؟ اس خاتون نے وہ مرد مجاہد نہیں چنا ہے۔ اس خاتون کی زندگی دین سے دور ہو کر کے گزر رہی تھی، اس خاتون کی خلوت گاہیں اچھی نہیں تھی، اس خاتون کی جلوت اچھی نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رہزن پیدا ہو رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں میں آپ کو یہ بات باور کرانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی آنکھوں کو کھولنا چاہ رہا ہوں۔ ذرا آپ اپنے آپ کو سمجھو۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن نے ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ قرآن نے ہمیں یہ دستور دیا ہے کہ مرد باہر کا کام کریں گے۔ قرآن نے دستور دیا ہمیں عورتیں گھروں کے اندر رہیں گی، لیکن نتیجہ یہ نکل رہا ہے عورتیں گھروں سے باہر جا رہی ہیں۔ آج سبزیاں عورتیں لا رہی ہیں، گھر کے تمام تر کام کاج یہ عورتیں کر رہی ہیں، بازاروں میں جانا اپنے آپ کو خوش سمجھ رہی ہیں۔ بے پردگی عریانیت بالکل عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، اللہ کے نبی آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ بیان اور ارشاد فرما دیا تھا۔ آپ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، آپ اپنی چشم بصیرت سے آج کی تاریخ کو سمجھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا تھا اب سے 1450 برس پہلے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ وہ کیسے؟ اس طریقے پر کہ عورتیں تنگ اور چست لباس پہن رہی ہوں گی۔ میری ماں بہنوں، آپ سمجھ رہی ہو کہ تنگ اور چست بدن کو بالکل جو چپکا دے ایسا لباس پہننے والی عورت بھی آقا مدنی نے ارشاد فرمایا عاریہ، وہ ننگی ہے،
وہ ننگی ہونے کے مانند ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ ہم نے تو کپڑے زیب تن فرما رکھے ہیں، سمجھو کپڑے زیب تن نہیں فرما رکھے ہیں بلکہ ننگی کے مشابہ کہا گیا ہے۔ لہذا اگر ایسی صورت میں کسی انسان کی نظر آپ کے اوپر پڑ گئی اور اس کی نظر پگھل گئی، وہ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہوا، اور گناہ کی دعوت دینے والی ایک خاتون ہے جس نے تنگ و چست لباس پہن رکھا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ارشاد فرمایا عورتوں کے لیے تو گھروں کے اندر قرار پکڑنا چاہیے، عورتوں کے لیے تو لازم یہ ہے کہ گھروں کے اندر رہیں اور اپنے آپ کو اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتی نہ پھریں، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ میری ماؤں بہنوں بتلاؤ آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو اس سے کون بچے گا، کون پرہیز کرے گا، کون آپ کو سمجھانے اور بتلانے آئے گا؟ کیا یہ بات آپ نہیں جانتی ہیں کہ آج جو پاجامی پہنی جا رہی ہے یہ تنگ و چست لباس کے اندر داخل ہے؟ آج جو برقعے اس قسم کے اوڑھے جا رہے ہیں کہ وہ آپ کے بدن سے چپکے ہوئے ہیں کہ یہ ننگے ہونے کے مانند نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عین فرمان کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا میں آپ سے درخواست اور گزارش کروں گا، بیان مقصود نہیں ہے، مجھے تو قرآن کی آیات پڑھ کر کے ان کا ترجمہ اور مطلب بیان کر کے آپ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ آپ کا جو یہ عمل ہے یہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔